آپ نے کہا کہ جو معاشی امور میں کھچڑی پک رہی ہے یہ تو پھر بیچ چوراہے ہانڈی پھوٹ جائے گی عنقریب انیویٹبلی، بلکہ یہ کہا جائے تو، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ کا معاملہ ہو، پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہو، سی سی آئی کی تشکیل نو کا معاملہ ہو، تو کہیں نہ کہیں تو the buck has to stop at the finance minister. اور آئی ایم ایف تو این ایف سی کی ری وزٹ کرنے کے حوالے سے بھی فائنانس منسٹر بات کر رہے ہوں گے، مگر ان سارے ایشوز کے اوپر جب دیگر لوگ بیٹھے ہوں گے تو یہ انیویٹبلی، یہ بات میں نے پوچھی بھی محمد اورنگزیب صاحب سے انٹرویو میں، اینڈ ہی ریفیوز ٹو کامنٹ آن اٹ. ہی سیڈ سب کو سنکرونائز ہو کے ساتھ چلنا ہوگا کابینہ میں، اینڈ دیٹس مور unrealistic. It's better said than done. یہ ہوتا نہیں ہے، ہمیں ہوتا دکھتا نہیں ہے. Inevitably تو یہ کام جو ہے مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو will the فائنانس منسٹر اگر دیوار سے لگا دیا جائے will he be forced to resign? Because ابھی تو نہیں لگ رہا کہ وہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں، ان کے آہستہ آہستہ کر کے جو اختیارات لیے جا رہے ہیں. he is not raising a flag anywhere. اور کیا یہ انٹرنل پریشرز ہیں شریف خاندان کے اندر کہ ڈار صاحب کو ہر جگہ ایڈجسٹ کیا جائے؟ اگر وہ یہاں سی سی آئی میں بھی وہ ہوں گے اور کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن میں بھی وہ ہوں گے، اور جبکہ پرائیویٹائزیشن امنگ دا ٹاپ 2-3 ایجنڈا آئٹمز ہیں جو ابھی سب کے سامنے آ رہا ہے، جس پر آئی ایم ایف اب میرا خیال ہے کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دے گا پاکستان کی حکومت کو، تو کافی کھچڑی تو بنے گی. مگر سر اب پی آئی اے نیشنل کیریئر ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک ایسی ایئر لائن کہ جس نے دنیا کو 60 سے 80 کی دہائی کے درمیان یہ باور کروا دیا کہ ایئر لائن بزنس کیسے ہوتی ہے اور کیسے چلانی چاہیے، خسارے میں یہاں تک پہنچ گئی. ہم نے اس کو ری انوینٹ نہیں کیا. آپ نے پہلے بھی تہلکہ خیز خبر دی تھی ہمارے ہی پروگرام میں کہ کس طرح ڈار صاحب نے اس کو آخری مراحل میں روکا تھا. کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے کین بی اے ریپیٹ آف آل دیٹ؟ پیپلز پارٹی اگر آڑے آ گئی اور پولیٹیکل مسائل آڑے آ گئی ہے، ڈو یو فیل ری ایشورڈ کہ جس مرحلے میں پہنچ گیا ہے اور جتنی بیکنگ ہے ابھی اور جتنی ادارہ جاتی کنوکشن بھی ہے اس حوالے سے، یہ پار ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے اس وقت جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں ظاہر سی بات ہے ایس آئی ایف سی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، جس میں آرمی چیف کی پریزنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور پلس آئی ایم ایف کا دباؤ، اور پلس پاکستان جس اکنامک سچویشن میں، جہاں آپ یہ کہیں کہ ریفارم اور پیرش، تو چوائس ہے ہی کوئی نہیں. اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، اور یہ جو یہاں آج ہم پہنچے ہیں تو یہ میرا خیال ہے فواد حسن فواد کی زیادہ اس میں کنٹریبیوشن، زیادہ کیا سب کنٹریبیوشن انہی کی ہے، یا ان کے ساتھ جو بھی ان کے کولیگز ہوں گے کیبنٹ میں. سو وہ بڑا زبردست کام کیا تھا. بائی دا وے فواد حسن فواد واز دی چیئرمین آف دی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن. سو اس وقت پرائیویٹائزیشن منسٹر کر رہے تھے، اور اس لیے اتنی تیزی سے کام چل رہا تھا. وہ ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑتا تھا، نہ کوئی فائنانس منسٹر کے پاس جانا پڑتا تھا، نہ کہیں فورن منسٹر کے پاس جانا پڑتا تھا. اینڈ دا اسپیڈ ود وچ اٹ مووڈ. اور آج جو آپ دیکھیں کہ بہت آگے تک کام ہو گیا ہے. جو انٹرسٹ مانگ لیے ہیں ان سے جو پوٹینشیل بائرز ہیں ان کو وہ بھی بتا دیا، اسٹرکچر بھی بتا دیا کہ کیا ہوگا. ایس ای سی پی بھی آن بورڈ ہے، اسٹاک مارکیٹ بھی آن بورڈ ہے، اور وہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں وہ بھی بالکل صحیح طریقے سے ڈیفائن ہو چکے ہیں. اب اس کی صرف امپلیمنٹیشن ہے. سو پروفیشنلی لاٹ آف ویری ویری گڈ ورک ہیز بین ڈن. آن اے پولیٹیکل لیول آپ ان واحد شخصیات میں سے تھے جب یہ 16 ماہ کی حکومت پی ایم ایل این نے لی. تواتر سے آپ نے شروع میں بھی کہا یہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوران حکومت بھی آپ نے کہا کہ بھاری بوجھ ہم نہیں اٹھا سکیں گے، بڑا سخت اس کا رد عمل آنا ہے الیکشنز میں. اور وہی دیکھا پی ایم ایل این واز ریڈیوسڈ ٹو a position that it's never witnessed before. It has been shocking جتنا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوا ہے اور جتنی بیڈ ول ہمیں دیکھنے کو ملی. مگر اب جو حکومت بنی ہے، محسن نقوی انٹیریئر منسٹر ہیں آپ کے، اورنگزیب صاحب کو یہ دے دیا گیا، آہر چیمہ صاحب کو بھی اکاموڈیٹ کر لیا گیا. تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں. آپ کی سیاسی کیا رائے ہے کہ will this go down well in the future for PMLN، یا اس کی بھی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی؟ بھاری قیمت تو ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ آج ہی میں ایک پی پی ایم این اے کا بیان پڑھ رہا تھا. وہ پی ایم ایل این کی یہ معاشی پالیسی جو پچھلے 1 مہینے کی ہے، شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اور وہ بالکل صحیح کر رہے تھے ٹو ڈسٹنس پی 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 فرام آل دا ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز دیٹ پی ایم ایل این گورنمنٹ ول ٹیک اٹ.
سو ظاہر سی بات ہے اس کی ساری جو فال آؤٹ ہوگا، اب پھر جو فال آؤٹ ہوگا وہ پی ایم ایل این ہی پر ہوگا، لیکن پی ایم ایل این یہ اس کو پبلکلی اون کرتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، جیسے 16 مہینے کے وقت حکومت میں کرتا تھا کہ جی ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری پاپولر سپورٹ کم کرے گا لیکن ہم ریاست کو بچانے کے لیے آئے ہیں. As if there is every other stakeholder in Pakistan has left it to PMLN to save the country. So بھائی آپ کیوں سیو کرنے جا رہے ہیں جب آپ کے پاس وہ قابلیت ہے ہی نہیں، وہ پوٹینشیل جو مینڈیٹ نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، پوٹینشیل نہیں ہے اور مینڈیٹ بھی نہیں ہے سر، یعنی قابلیت اور پوٹینشیل بھی ختم ہے. نواز شریف صاحب کو ان سب چیزوں کا ادراک ہے؟ غیر معمولی طور پر خاموش ہیں، پارلیمانی سیاست ختم ہے اب ان کے لیے؟ مہر ایک اور چیز میں بتا دوں، جو 16 مہینے کی ہم بات کرتے ہیں وہ 16 مہینے نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں کہ 2 سال ہو کے پی ٹی آئی کی حکومت کو گئے تھے. سو پاکستان has wasted 2 years. اگر اس وقت الیکشنز ہوتے تو we would have gone through the first 2 years of a 5-year plan اور اس 2 سال میں ہم وہ ریفارمز کر سکتے. سو پاکستان کے عوام کو آپ 2 دفعہ بھرتا بنائے رہے ہیں، 2 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ ٹائٹننگ کی ضرورت ہوگی. ایک دفعہ 2022 میں کیا اور اب 2024 میں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سال بڑے مشکل ہوں گے. سو وہ تو پوچھ رہے ہیں بھائی آپ پہلے 2 سال مشکل ہمارے سے آپ نے سارے سیکریفائسز کروا لیے، آپ نے اپنے سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے آپ نے بجلی کے نرخ بے انتہا بڑھا دیے، گیس کے نرخ بے انتہا بڑھا دیے، آپ کا سرکولر ڈیٹ بھی نہیں کم ہوا اور لوگوں کے مسائل بھی نہیں ہوئے اور ڈیلیوری سسٹم بھی نہیں اچھا ہوا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز بھی بڑھ گئے. تو واٹ ہیو یو اچیوڈ ان the last 2 years because that is a real question. سر دیکھیں مجھے لگتا ہے اس سے بڑا، ہاں بولے نواز شریف کا آپ نے پارلیمنٹری سیاست کی جہاں تک بات کی ہے، آئی تھنک یس ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کا جو میرا خیال ہے، جو میں جتنا سمجھتا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مریم نواز کو لانچ کیا جائے اینڈ شی شوڈ اسٹارٹ ہر پولیٹیکل کیریئر. بہت بہت شکریہ. محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے گفتگو سنی.